دوسروں کو ماننا، ان کو اہمیت دینا، ان کو سراہنا، ان کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جسے انسانیت کہا جاتا ہے۔ نیکی کرنے کا موقع ایک بار ملتا ہے اور برائی کرنے کا 100 بار ملتا ہے۔ سب سے زیادہ اندھا پن ہدایت پانے کے بعد دوبارہ گمراہ ہو جانا ہے۔ صدق اور یقین دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے انسان کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا اور بندہ اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے وہ انسانوں سے نہیں مانگنی چاہیے۔ بڑا خوار ہو کر رہ جاتا ہے انسان۔ کبھی کبھی انسان کو دکھ اتنی اونچائی پہ بٹھا دیتا ہے کہ اس کو لفظوں، لہجوں اور احساسات کی ساری بستیاں صاف دکھائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ زندگی میں ضروری نہیں سب کچھ آسانی سے مل جائے۔ کچھ چیزوں کو پانے کے لیے بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ہم کسی دوسری کی غلطی کو اس لیے معاف نہیں کر پاتے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ دراصل کوئی بھی آپ کو مصروفیت کی وجہ سے نہیں بلاتا۔ اس دنیا میں کوئی مصروف نہیں ہوتا، بات ساری ترجیحات کی ہے۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دکھتا ہے۔ اگرچہ مختصر ہے لیکن مخلص رہے۔ کئی بناوٹی کی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیں۔ اگر جنت کی طلب ہے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ درگزر کرنا سیکھو۔ تمہاری مانگی ہوئی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہے۔ کسی کی گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کی گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کرائیے۔ بے وقوفوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے،
صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ پیار کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، بس سامنے والے کا بدلتا مزاج دیکھ کر ظاہر ہونا بند ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہو جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی اس جگہ دستک مت دو۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کی بری وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس سے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیے جو کچھ آپ کر رہے ہو وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ مینڈک کو چاہے سونے کی کرسی پر بٹھا لو لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، چھلانگ لگا کر گندگی میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو آپ جتنی مرضی عزت دیں وہ اپنی اوقات ضرور دکھاتے ہیں۔ سفر کرے اور کسی کو نہیں بتائے، سچی محبت کی کہانی بسر کرے اور کسی کو نہ بتائیے، خوشی سے رہے اور کسی کو نہ بتائیے۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کرے تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔